قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق والہانہ ہوگا، محبت کا ہوگا، تو یہ قرآن کریم ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ نے اس میں انسانوں کو انسانیت کا راستہ بتلایا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی زبردست تقریر فرمائی تھی بادشاہ حبشہ کے سامنے۔ بادشاہ حبشہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اے بادشاہ، ہم بدکاری کرتے تھے، زناکاری کرتے تھے، ایک اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، کئی سارے لوگوں کی پرستش کرتے تھے، اور ہم پڑوسیوں کو ستاتے تھے، چھوٹوں پر ظلم کرتے تھے، ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزوروں کو ہلاک کر دیتا تھا، ختم کر دیتا تھا، حسن سلوک ہم جانتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ اللہ نے کرم فرمایا کہ ہمارے درمیان ایک نبی کو مبعوث فرمایا جسے ہم ہر اعتبار سے جانتے ہیں۔ اس نبی نے ہمیں آ کر کے تعلیم دی کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو۔ اس نبی نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس نبی نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس نبی نے ہمیں سمجھایا کہ ہم پاک دامن عورتوں پر تہمت نہ لگائیں۔ اس نبی نے ہمیں سمجھایا کہ جو یتیم ہیں ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، نہ کہ یتیموں کا مال کھا جائیں۔ اے بادشاہ، یہ بتاؤ نبی نے صحیح تعلیم دی ہے یا غلط تعلیم دی ہے؟ نبی نے کوئی جرم تو نہیں کیا، نبی نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، بلکہ گناہ ہم کرتے تھے، غلطی ہم سے سرزد ہوتی تھی۔ میرے نبی نے آ کر کے ان غلطیوں سے ہم کو نکالا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت پر احسان فرمایا۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اے انسانوں تم سب کے سب لوگ خسارے میں ہوتے، نقصان میں ہوتے۔ نبی نے آ کر کے انسانوں کو انسانیت کی تعلیم دی، لوگوں کو چلنا پھرنا سکھایا، رہنا سکھایا، جینا سکھایا، امن سکھایا، عدل و انصاف کا سبق پڑھایا، لوگوں کو طرز زندگی وہ دیا جو ان کے لیے بھی نفع بخش ہو اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں نبیوں کا وجود اور نبیوں کی تعلیمات یہ انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ مسٹر ہو، چاہے وہ منسٹر ہو، چاہے وہ فلسفی ہو، چاہے وہ حکیم ہو، چاہے وہ دنیا کا افلاطون ہو، لیکن سب نبی کے محتاج ہیں۔ سارے کے سارے انسان نبی کے محتاج ہیں، نبی کی تعلیم کے محتاج ہیں۔ اگر نبی اور نبی کی تعلیمات نہ ہو تو انسان انسانیت پہ نہیں حیوانیت پہ چلے گا۔ ہم ایسے ہی ضرورت مند ہیں اور ہمارے لیے نبی رسول ایسے ہی ضروری ہیں جیسے بدن کے لیے روح ضروری ہے، یا مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آنکھ کے لیے روشنی ضروری ہے۔ بغیر پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، بغیر روشنی کے آنکھ کام نہیں کر سکتی، اور بغیر روح کے بدن زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایسے ہی انسان نبی اور نبی کی تعلیمات کے بغیر انسانیت پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ میں ایک اور بات کہتا ہوں آگے چلتے ہوئے، جیسے بدن کے لیے لباس کی ضرورت ہے، بغیر لباس کے بدن کو ڈھانکا نہیں جا سکتا، یا یوں کہہ لیجئے جیسے علاج کے لیے دوا کی ضرورت ہے، دوا کے بغیر علاج کہاں ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے جیسے پیٹ کے لیے غذا کی ضرورت ہے، بغیر غذا کے پیٹ نہیں بھرتا، ایسے ہی انسانیت کے لیے اور انسانیت کے قیام کے لیے نبی اور رسول کی ضرورت ہے۔ انسانیت باقی جب رہے گی جب نبی کی تعلیمات باقی رہے گی۔ آج میں اس سے بڑھ کر کے یہ بات کہتا ہوں، یہ جتنی ضرورتیں ہیں، انسان کی جتنی ضرورتیں اہم سے اہم ہو سکتی ہیں، ان سب سے بڑھ کر نبوت اور رسالت اور ان کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ ہمارے پورے وجود کے لیے نبی کی تعلیمات غذا کا کام کرتی ہیں۔
نبی کی تعلیمات ذہن و دماغ کو بتاتی ہیں کہ انہیں کیا سوچنا ہے، کیا نہیں سوچنا ہے، اچھا سوچنا ہے یا برا سوچنا ہے، خیالات اچھے لانے ہیں یا غلط خیالات لانے ہیں۔ یہ نبی کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں، آنکھوں کی رہنمائی کرتی ہیں، آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے۔ ہمیں فلم دیکھنا ہے، گندی تصویر دیکھنا ہے، گندی جگہیں دیکھنی ہے یا قرآن پڑھنا ہے، اللہ والوں کو دیکھنا ہے، مدرسے میں جا کر کے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ یہ نبی کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں ہمیں اپنی زبان سے کیسے بولنا ہے، سچ بولنا ہے یا جھوٹ بولنا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے جملے بولنے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے والے جملے بولنے ہیں۔ یہ نبی کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہاتھوں کا استعمال کیسے کرنا ہے، ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے کرنا ہے یا ظالموں کی کبک پہنچانے کے لیے کرنا ہے۔ یہ نبی کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں پاؤں کا استعمال کیسے کرنا ہے، ہمیں چل کر کے شراب خانے پہ جانا ہے یا اللہ کے گھر پہ مسجد میں جانا ہے۔ یہ نبی کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں خیر کے راستے میں ہمیں چلنا ہے یا شر کے راستے میں ہمیں چلنا ہے۔ اگر نبی کی تعلیمات سے انسان محروم ہے تو میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اے کیدار والو، وہ چلتا پھرتا ہنستا بولتا کھیلتا جاگتا اڑتا ہوا فضا میں ایروپلین میں اڑتا ہوا ترقی یافتہ حیوان تو ہو سکتا ہے مگر حقیقت سے آشنا انسان نہیں۔